السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیسن نمبر 3، سورہ فاتحہ کی اہمیت، اس کی فضیلت اور اس کا شان نزول۔ شان نزول کا مطلب ہے کہ اس کے نازل ہونے کے وقت کون سا واقعہ پیش آیا تھا اور یہ کب نازل ہوئی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل امین نبی علیہ السلام کے پاس تشریف فرما تھے، تو نبی علیہ السلام نے آسمان کی طرف سے ایک آواز سنی اور چہرہ مبارک کو آسمان کی طرف اٹھایا، تو جبرائیل امین فرمانے لگے کہ آج آسمان کا وہ دروازہ کھلا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں کھلا، اور آسمان سے وہ فرشتہ نازل ہوا جو اس سے پہلے کبھی نہیں نازل ہوا تھا، اور وہ فرشتہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، اس نے آ کے اللہ کے نبی کو سلام پیش کیا اور کہنے لگا، اللہ کے نبی، آپ کو 2 نور مبارک ہوں جو آپ سے پہلے کسی بھی نبی کو عطا نہیں کیے گئے۔ ایک نور سورہ فاتحہ اور دوسرا نور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں۔ ان دونوں میں سے جس بھی چیز کی آپ تلاوت کر کے، اس کو پڑھ کے اللہ سے جو بھی دعا مانگیں گے، اللہ رب العزت آپ کو وہ عطا کر دیں گے۔ یہ روایت مسلم کی ہے۔ اس کے علاوہ سورہ فاتحہ کی فضیلت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحمدللہ سب سے اہم سورت ہے اور یہی وہ قرآن عظیم ہے جو مجھے ملا ہے۔ بخاری کی ہے یہ روایت، اور مسند احمد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تورات، انجیل اور زبور، قرآن مجید میں اس جیسی اور کوئی صورت نہیں، جیسی سورہ فاتحہ ہے ایسی کوئی صورت اور نہیں ہے، یعنی اتنی افضل اور اتنی اشرف اور کوئی صورت نہیں ہے جیسی سورہ فاتحہ ہے۔ یہی سب و مسانی ہے، یعنی بار بار پڑھے جانے والی۔ دیکھیں، ہم دن رات میں جب بھی نماز پڑھتے ہیں اور بار بار اس میں اس کو پڑھتے ہیں، اس لیے اس کو سب و مسانی بھی کہا جاتا ہے، اور قرآن کریم میں سب سے زیادہ خیر و برکت والی سورت الحمدللہ ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم سفر کے دوران ایک جگہ ٹھہرے ہوئے تھے، وہاں سے ایک لونڈی بھاگتی ہوئی آئی اور آ کر کہنے لگی کہ علاقے کے سردار کو سانپ نے ڈس لی ہے، ابھی علاقے میں کوئی مرد بھی موجود نہیں ہے، کیا تم میں سے کوئی ہے جو دم کر سکتا ہو؟ آخرکار ایک صحابی اٹھے، ان کے ساتھ چلے گئے۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں علم تھا کہ اس آدمی کو دم کرنا بھی آتا ہے یا نہیں آتا۔ انہوں نے کچھ دم کیا اور اس آدمی کو، جو اس کا سردار تھا قبیلے کا، اس کو دم کر دیا۔ اللہ نے شفا دے دی۔ انہوں نے انعام میں 30 بکریاں دی۔ جب وہ واپس آئے تو ہم نے وہ بکریاں استعمال نہیں کی، یہ سوچ کے کہ ہم پہلے اس کا نبی علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ یہ ہمیں کھانا جائز ہے۔ تو جب وہ نبی علیہ السلام کے پاس لے کے گئے تو نبی علیہ السلام نے پوچھا، تم نے کیا پڑھ کے دم کیا تھا؟ تو اس آدمی نے کہا کہ میں نے سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ انعام والی بکریاں آپس میں تقسیم کر لو اور میرا حصہ بھی نکالو۔ یعنی سورہ فاتحہ پڑھ کے اگر کسی مریض کو دم کیا جائے، وہ بچھو کا کاٹا ہو یا پھر سانپ کا کاٹا ہو یا کوئی ویسے ہی بیمار ہو، اگر ہم اس کو پڑھ کے دم کر لیتے ہیں تو اللہ رب العزت شفا عطا کر دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک واقعہ ہے ابھی چند دنوں کا، وہ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک نوجوان لڑکا تھا،
جس کی شادی کے دن بہت قریب تھے، تو اچانک سے اس کو کوئی تکلیف لاحق ہوئی۔ جب پتہ چلا تو ڈاکٹروں نے کہا کہ آپ شادی نہ کروائیں، آپ کو تو بلڈ کینسر ہے، بلڈ کینسر کی وجہ سے آپ کی زندگی چند دن ہے۔ اس آدمی نے سورہ فاتحہ پڑھنی شروع کی اور 41 دن کے بعد جب دوبارہ ٹیسٹ کروایا تو انہوں نے کہا کہ اب آپ کا کینسر ختم ہو چکا ہے۔ یعنی کہ اللہ کے کلام میں اس قدر اثر ہے کہ اگر ہم اس کو پڑھ کے دم کریں تو اللہ رب العزت ہماری بھی روحانی اور جسمانی تمام بیماریوں کو دور کر دیتے ہیں۔ اس لیے ہمیں پورے یقین کے ساتھ کہ اللہ رب العزت کے کلام میں اثر ہے، تو کسی بھی چیز کو، کسی بھی بیمار کو اگر ہم دم کر لیں تو اللہ تعالیٰ اس کو ہمیں شفا عطا کر دیں گے۔ اب سورہ فاتحہ کی یہ میں نے آپ کو فضیلت بیان کر دی ہے۔ سورہ فاتحہ کے نام میں نے آپ کو بتائے ہیں۔ ان ناموں میں ام الکتاب، جس کا معنی ہے قرآن کی ماں، ام القرآن، قرآن کی ماں، سبع مثانی، بار بار پڑھی جانے والی 7 آیات، قرآن عظیم، یہ قرآن عظیم ہے۔ اس کا اگلا نام جو حمد، اللہ کی تعریف، صلات، اس کو دعا بھی کہتے ہیں، یعنی کہ اس کو پڑھ کے ہم دعا مانگیں گے تو اللہ دعا قبول کر لیں گے۔ الصلاۃ، صلاۃ، سورہ فاتحہ کو صلاۃ بھی کہتے ہیں۔ نماز، یعنی اللہ رب العزت نے نماز، سورہ فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر لیا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ اسی طرح یہ ایک لمبی حدیث کا حصہ ہے۔ اگلا نام ہے اس کا شفا، یعنی اس میں اللہ نے لوگوں کے لیے شفا رکھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ فاتحہ ہر دم کے لیے شفا ہے۔ چھٹا نام رقیہ، دم کرنے والی۔ یہ جو میں نے آپ کو ابھی واقعہ بیان کیا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا، کہ اس سے ڈسا ہوا اگر اس کو دم کیا جائے تو وہ بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اساس القرآن، یہ قرآن کی اساس ہے، بنیاد ہے۔ جیسے ایک عمارت کی بنیاد ہوتی ہے، اسی طرح قرآن کی جو بنیاد ہے وہ سورہ فاتحہ ہے۔ اس کا اگلا نام واقعات بچانے والی، کسی بھی بیماری سے بچانے والی، کسی بھی تکلیف سے بچانے والی یہ صورت ہے۔ کافیۃ، اس کا ایک نام کافیہ بھی ہے، کفایت کر جانے والی، ہر چیز سے کافی ہو جانے والی۔ یعنی یہ ایسی صورت ہے کہ اگر آپ نماز میں صرف سورہ فاتحہ ہی پڑھ لیں، اس کے علاوہ کوئی اور صورت نہ پڑھیں تو آپ کی نماز کافی ہو جائے گی۔ الکنز، یہ خزانہ ہے، اللہ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ اچھا، اس کی اہمیت یہ ہے کہ اگر آپ نماز پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ نماز میں پڑھتے ہیں تو آپ کی نماز ہوگی۔ اگر آپ سورہ فاتحہ کو نماز میں نہیں پڑھتے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، چاہے آپ نماز امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں، جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں یا بغیر جماعت کے پڑھ رہے ہیں، آپ کو سورہ فاتحہ ضرور پڑھنی ہے، اس کے بغیر نہیں نماز ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، وہ شخص جو نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ واللہ اعلم۔ اللہ جو کچھ سنا ہے آپ سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔